آئیے دو چیزیں میں آپ کو بتا کر جاؤں گا، یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت، یہ فکر آخرت کیا ہے؟ فکر آخرت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو دینا ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں، رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے تنہائی میں، بھیڑ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جب کل آپ کی موت ہو جائے گی تو پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کا جواب رکھنا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تبھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے 4 چیزیں اس پوائنٹ کے اوپر، 4 چیزیں آپ یاد رکھیے۔ پہلی چیز، آپ کو نا دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ جس دنیا میں جینے کے لیے آپ گناہ کر رہے ہیں نا، یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 95 185 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ 4 چیزیں بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ یہ دنیا چھوڑ کر ہر انسان کو جانا پڑے گا، یعنی ہر انسان کے پاس موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ اچھا یہ بولیے، آپ کے گاؤں میں موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ موت آتی ہے؟ آپ کے یہاں پہ لوگ مرتے ہیں؟ بے شک لوگ مرتے ہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ہے نا، چاہے مولوی تنویر ہو یا آپ ہو، اور آپ سوچ کر بھی دیکھیے کہ جب آپ آئیں، آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ زندہ تھے، آج وہ لوگ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ آپ کے والد زندہ تھے، آج والد زندہ نہیں ہے۔ ماں زندہ تھی، آج ماں زندہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح نا، جس طرح آپ کے والد دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کے نانا دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کی نانی دنیا چھوڑ کر گئی، اسی طرح آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اس لیے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ موت آئے گی اور ہمیں مرنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، موت تو سب کے پاس آئے گی، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے، اے لوگو پہلی چیز کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دوسری چیز وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ دنیا میں آئیں، 70 سال تک آپ زندہ رہیں، 60 سال تک آپ زندہ رہیں، 50 سال تک، 40 سال تک آپ دنیا میں زندہ رہیں، لیکن اس 40 سال کے اندر، 50 سال کے اندر، 60 سال کے اندر آپ نے جو بھی کچھ کیا نا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو ایک گالی بھی دی ہے نا، تو اس کا بھی حساب کل قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں اگر آپ نے کسی کے آم کے باغ سے اگر ایک آم بھی چرا کر کھائے ہیں نا، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اگر آپ ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ فمن زحزح کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہ ایک اس کے اوپر بھی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب انسان وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور چوتھی چیز اس پوائنٹ کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آپ نہ جانے کتنے اپرادھ کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ جانے آپ کتنے جرم کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ جانے آپ کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے بھائی کا حق مارتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی بہن کا حق مارتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے گاؤں کے اس یتیم کا حق مارتے ہیں، آپ اپنے گاؤں آپ اپنے گھر کے قریب اپنے پڑوسی کا حق مارتے ہیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا تو بس دھوکا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا پڑے گا، یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا پڑے گا۔ لیکن ہاں یہاں پر اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ ہماری ذلت کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست ہو چکے ہیں، دنیا پرست۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے مقامات پر ہمیں اور آپ کو یہ کہا، یہ میسج دیا کہ لوگوں دنیا کی محبت کو اپنے اندر پیدا مت کرو، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا مٹنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل اور تماشا کہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور نبی بھی بیان فرمائے تھے، ایک حدیث ہے ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی کساتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم ولا يغدفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ یہ ابو داؤد کی ایک بہت لمبی حدیث ہے میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے بیان فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ تم اس دنیا میں دشمن قوم تمہارے اوپر انیائیں کریں گے، تمہارے اوپر اتیاچار کریں گے اور تمہارے اوپر ٹارچر کریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں پہلے پوائنٹ کی یہ 4 چیزیں تھی، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس 4 چیزوں کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اور دوسری پوائنٹ جس کے اوپر میں ایک ہی چیز آپ کے سامنے بتاؤں گا وہ چیز ہے تقویٰ، کہ آپ اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کر لیجئے۔ ایک انسان چاہے وہ شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر پھر شام تک اگر وہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنے تب بھی میرے پیارے ساتھیوں وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ انیائی اور اتیاچار سے نہیں بچ سکتا، وہ پاپ سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر تقویٰ نہ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ مینس ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپ گناہوں سے بچ پائیں گے، اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو آپ گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور ہاں اگر آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر غلط کام کو چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے لیے یہ بھی فائدہ ہوگا۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اے لوگوں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے لوگوں کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمایا۔ کس دن؟ اس دن ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جس دن کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو آج دن کے اجالے میں ہمارے سر کے اوپر اٹھتا ہے، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا اور دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، بڑا نزدیک آ جائے گا، بڑا قریب آ جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کل قیامت کے روز لوگ پریشان ہو جائیں گے
جیسے آج ہمارے علاقے میں جب باڑھ کا پانی آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو سیلاب کے پانی سے ہم نے اور آپ نے لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کا گھر ہم نے اور آپ نے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہوگی میرے بھائیوں، یہ سچویشن ہوں گی کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ تو ایسی حالات میں اور ایسی سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اور 7 قسم کے لوگوں کو اور 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 پرکار میں سے ایک پرکار کے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے غلط کام کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسے انسان کو میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔